صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرسلین الاکرمین الافضلین والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین و سامعات، ابھی خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کچھ عرض کروں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا، ہم بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اس تحریک کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے روبرو کوئی نہ کوئی ایک بہترین عالم دین آپ کے روبرو ہوتا ہے اور ایک بہترین ٹاپک پر اپنا ایمان افروز بیان فرماتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں احقر کو دعوت دی گئی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ شاعر اپنے اشعار میں بیان فرماتا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، بے مثل ہیں جہاں میں کنبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہیں نانا حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، ان کی الفت، ان کی عظمت کو اس قدر قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، بلکہ ان کی محبت کو طلب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں کسی قسم کا سوال تم سے نہیں کرنے والا ہوں، کسی قسم کا کوئی ایک سوال بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا سوائے اس چیز کے کہ قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ قرابت داری کی محبت کا سوال اللہ رب العزت حضور کے ذریعے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرما رہا ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے تو حضور کی آل سے، حضور کے قرابت داروں سے، حضور کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے، حضور کے رشتہ داروں سے محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے گھر والوں کے مقام اور مرتبے کو بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ امہات المؤمنین ایسی پاک باز بیویاں ہیں کہ جیسے ہی حضور کے نکاح میں آ گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو امہات المؤمنین، جتنے مومنین قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کی مائیں قرار دیا۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار میں پنجتن پاک میں جو 5 نام آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انتہائی 4 ہستیاں ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طریقے سے حضرت امام حسن، اور اخیر پنجتن پاک کی اخیر کڑی، یہ پنجتن پاک کی آخری کڑی میں جس نام نامی کا نام گرامی آتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجتن پاک میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ تو آپ دیکھیں شعبان المعظم کی
5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، 4 ہجری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آتے ہیں، 3 سال کا عرصہ گزر چکا، 4تھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے ہاں انتہائی حسین بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ اس حسین بیٹا کی ولادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں سب سے پہلے اذان کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کلمہ سنے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیر سنے ہیں، تو وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے، زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے۔ اللہ کی کبریائی کو حضرت امام حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے سماعت فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب 7واں دن آتا ہے ولادت کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عقیقہ فرماتے ہیں۔ عقیقہ کر کر جب بال نکلواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، تو جتنے بال ہوتے ہیں اس کا ترازو کر کر، اس کا وزن کر کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وزن کے برابر چاندی کو خیرات فرما دیتے ہیں۔ بالوں کی خیرات دینے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ پھر نام رکھتے ہیں، حضرت حسین کہہ کر نام رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا، اسی معنی میں، اسی میننگ میں میں اپنے 2 نواسوں، میں اپنے 2 بیٹوں کا نام اسی میننگ میں حسن و حسین رکھتا ہوں۔ حسن و حسین کتنا پیارا نام ہے، ابھی تک دھرتی پر یہ نام لوگوں کے کانوں میں گونج نہیں رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے جنت سے یہ 2 مبارک نام 2 نواسوں کے لیے نازل فرما دیا، 2 نواسوں کے لیے نازل فرما دیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ تو حسن اور حسین ان کے نام بھی جنتی ہیں اور ان کا خمیر بھی جنتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو جب جنت میں جائیں گے تو تمام نوجوانان نے جنت کا سردار بنا کر تاج اللہ ان کے سر عطا فرمائے گا، نوجوانان نے جنت کے سردار رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، خوب غور سے سماعت فرمائیے۔ حضور نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کیسا تعلق ہے، کیسی نسبت ہے، کیسا ریلیشن ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے نزدیک محبوب رکھتا ہے، اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے جو حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ امام حسین کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا ہے، اللہ کی محبت کے مجدے اس شخص کو مل رہے ہیں جو صرف حضرت حسین کی محبت اپنے دل میں پالے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو بیان فرمایا۔ یہ بات برکات آل رسول میں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابیوں، اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو یا جنتی، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کا مشاہدہ کر لیں، حسین ابن علی کو دیکھ لیں۔ یہ وہ ذات گرامی ہیں جو جنتی بھی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ یہ مقام حضرت امام حسین کا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ مرتبے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ہی عطا نہیں کیا، بلکہ نواسے سے جڑنے والے، نواسے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کئی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک خوشخبری اس شخص کے لیے جو امام حسین کا عاشق ہے، امام حسین کا محب ہے، امام حسین کی خاطر
محفلیں منعقد کرتا ہے، امام حسین کے لیے سبیلے لگاتا ہے، امام حسین کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتا ہے۔ خوشخبری سنیے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی میں جیسا ہی تشریف فرما ہوئے، حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں مبارک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کرنے لگے۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے، کیسی وارفتگی ہے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہم انی احبہ، پروردگار یہ جو بچہ میری گود میں بیٹھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھا ہے، ابھی اللہ کی عبادتیں ریاضتیں نہیں کیا ہے، حضور کی یہ دعا مل رہی ہے، پروردگار یہ میرا نواسا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، پروردگار تو اس سے بھی محبت فرما۔ بات یہیں تک نہیں رکی، عاشق کے لیے بھی مجدے مل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ دعا دینے لگے وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے ہیں۔ حسین سے محبت یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ امام حسین سے اگر بغض رکھے گا ایمان میں کمی رہے گی، ایمان خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ امام حسین کی محبت عزیزان ملت اسلامیہ ہر صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کس طرح وارفتگی حضور کی محبت، کئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی ہستیاں ہیں، اجلہ صحابہ ہیں، بڑے بڑے لوگ حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضور حضرت امام حسین سے کس طرح محبت فرماتے ہیں۔ محبت کا انداز دیکھیں۔ آج بھی کوئی نانا ہوگا جو اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوگا، دل و جان سے چاہتا ہوگا۔ آج جو نانا اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نواسے کا فیضان نظر آتا ہے، نواسے کا فیضان نظر آتا ہے۔ حضور اپنے نواسوں سے کس طرح محبت فرماتے ہیں۔ دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یتمس لعاب الحسین کما یتمس الرجل بالتمر۔ اللہ اکبر، کس قدر محبت، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا چوستے تھے گویا کہ جس طرح آدمی کھجور کو کھاتا ہے، کھجور کو چوستا ہے، کھجور کی گٹلی کو چوستا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے حضور حضرت امام حسین سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، کس قدر حضور کے انعامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرامات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ رہے تھے تو ان کی تشریف آوری پر کہنے لگے ہذا احب اہل الارض الى اہل السماء اليوم، کہ آج یہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آسمان والے بھی امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، حضور کی ذات گرامی بھی حضرت حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ تو ہم عزیزان ملت اسلامیہ کس قدر حق رکھتے ہیں، ہمارا نبی اس قدر محبوب رکھتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی اس قدر محبت کرتے ہیں، پروردگار بھی حضرت حسین سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی اپنا محبوب رکھتا ہے تو حضرت حسین کو محبوب رکھے، حسین کی محبت اپنے دل میں رکھے، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بچے کی محبت ہوتی ہے ایک باپ بہت خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آپ اس واقعے کو ایک مرتبہ غور فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا۔
امام حسین پر قربان کر دیا۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، آپ کی شان و شوکت معلوم ہوتی ہے۔ کیسی شان و شوکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھرتی پر رہنا پسند فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے مقابل میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یزیدی ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں وہ یزیدی ہیں، وہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھرتی پر نہ رہے۔ ہم ان لوگوں سے کس قدر کیسے محبت کر سکتے ہیں، کیسے محبت کر سکتے ہیں جس کی چاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ امام حسین زمین پر رہے، امام حسین کی بقا رہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یزیدی چاہتے تھے کہ امام حسین کا قتل کیا جائے۔ تو ہم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ضرور امام حسین کا چاہنے والا ان سے محبت نہیں بلکہ ان سے نفرت کرتا ہے، ان کی زبان سے ہی نہیں بلکہ ان کے ناموں سے بھی نفرت کرتا ہے، ان کے ناموں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ان کے ذکر تو کجا، ان کے نام کا تذکرہ کسی طرح بھی آنا عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین کا چاہنے والا پسند نہیں فرماتا۔ یہ سب لعنت اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ان بدبختوں پر ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں تھے، حضرت امام حسین کے دشمن تھے، حضرت امام حسین کے خون کے جو پیاسے تھے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین کا مقام سمجھے تب پتہ چلے گا کہ دشمن سے کس قدر نفرت کیا جائے، کس قدر نفرت کیا جائے۔ محبت کا عالم دیکھیں، محبت کا اسٹیٹس دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بائیں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، آپ اختیار فرمائیں۔ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کائنات نہیں ہیں، جبرائیل آ کر عرض کر رہے ہیں اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کا اختیار ہے، ان دونوں میں سے جسے رکھنا چاہیں رکھ لیں، جسے رکھنا چاہیں رکھ لیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو فوراً لے سکتا تھا، لیکن امت کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کائنات ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ کی رضا بھی پیش نظر ہے۔ اللہ کا منشا ہے کہ کوئی ایک کو اوپر بلا لیا جائے، کسی ایک کو موت دے دی جائے اور کسی ایک کو بقا دے دی جائے۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں کس کا انتخاب کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ ابراہیم اگر چلے جائیں گے، یہ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے، تکلیف مجھے ہوگی، زیادہ تکلیف مجھے ہوگی۔ اگر حضرت حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ پھول اگر دنیا سے چلا جائے گا اس کی تکلیف مجھے بھی ہوگی اور میری شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوگی، اور حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی تکلیف ہوگی۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ حسین اٹھے، بلکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو رخصت کرتا ہوں تو زیادہ غم مجھے ہوگا، اسی لیے مجھے اپنا غم پسند ہے، لیکن میرے پیارے نواسے حسین میرے پاس رہیں گے اور میرے بیٹے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ منشأ خداوندی یہی تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ بتلانا مقصد یہ ہے کہ حضور کس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے، کس قدر اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ تو اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی جانوں کو اور ہم اپنی اولاد کو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، ہم بھی ان پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں، ان کی عظمتوں کے خاطر، ان کے حصول کے خاطر۔ تو جب عزیزان ملت اسلامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا
اس طرح خیال رکھا اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو نواسا بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ اب جب اسلام کی حفاظت کی باری آئی تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر اپنی اولاد، اپنی آل، حتیٰ کہ پورے گھر کا گھر قربان کر دیا، پورے گھر کا گھر قربان کر دیا۔ 72 تھے، سارے جانثار تھے، سارے امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، اور سب کے سب اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرما دیا۔ صرف اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا۔ حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی عبادتوں کے اعتبار سے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے قرب کے اعتبار سے آپ کے جو مجاہدے تھے، آپ کی جو ریاضتیں تھیں، اس قدر بلند تھیں کہ جہاں پر شہادت بلند ہے، آپ کی عبادتیں بھی بہت بلند ہیں، عبادتیں بھی بہت بلند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر 25 حج فرمائے، 25 حج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر فرمائے ہیں۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے، کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے، دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ یہ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہی حسین ہے جس کے بھائی کا نام حسن ہے۔ یہ بھی نوجوانوں کا سردار ہیں، ایسی شان کے مالک ہیں کہ حضور ان سے محبت فرما رہے ہیں، حضور کا لعاب ان کو لگ رہا ہے، حضور ان سے پیار کر رہے ہیں۔ ارے عزیزان ملت اسلامیہ، حضور جسے پاؤں لگا دے، حضور کے قدموں میں جو بیٹھ جائے، اسے اس کی دھول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا مقام کا اندازہ لگائیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عظمت کا اندازہ لگائیے، کوئی شخص حضور کو صرف دیکھ لے ایمان کی حالت میں تو اس کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ ذوات گرامی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پناہ حاصل فرمائے ہیں، حضور کا جھوٹا مبارک کھائے ہیں، تو ان کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ محبت کی ایک کڑی کو بیان فرماتے ہیں کہ سنیں، میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ آپ کمبل اوڑے ہوئے تھے، کمبل اوڑے ہوئے تھے۔ کالی کملی کے ماننے والوں، حضور کمبل لے کر آئے ہیں، اور اس کالی کملی کے اندر حضور جن ہستیوں کو لے کر آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک حضرت امام حسن تھے، اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اس کالی کملی کے اندر بروز محشر چھپنا چاہتے ہو تو جن دو لوگوں کو حضور اپنی کالی کملی میں چھپا لیے تھے، ان کے اسوے کو اپنا لیں، ان کے طریقے کو اپنا لیں، ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کے طریقے کو اپنا لیں، یقیناً حضور کی کالی کملی میں ہم بھی آ جائیں گے، حضور کی کالی کملی میں ہم بھی آ جائیں گے۔ بہرحال حضور جب کمبل اوڑے ہوئے تھے، حضرت اسامہ بن زید ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ابری ہوئی ہے، حضور کا سامنے کا حصہ ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں ضرور کوئی شے ہے، ضرور کوئی چیز ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، میں اپنا سوال عرض کر چکا، اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آپ کی آغوش مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کمبل مبارک کا گوشہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک گود میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جلوہ فرما ہے۔ کیسے حضور سے محبت، کیسے حضور سے ممبر پر حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ننھا سا بچہ گرتے ہوئے مسجد نبوی میں آ رہا ہے،
عظیم خطبہ چل رہا ہے، خدا کی توحید جس میں بیان ہو رہی ہے، اسلام کے فرائض جس میں بیان ہو رہے ہیں، امام حسین مسجد میں آ رہے ہیں، لڑک رہے ہیں، گر رہے ہیں، حضور کی اس قدر محبت غالب تھی کہ خطبے کو روک دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ یہ محبت حضور کی ہے۔ تو کمبل مبارک میں جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضور اشارہ کر کر فرمایا ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ نواسے تو ہیں لیکن بیٹے کا لفظ ذکر فرما رہے ہیں۔ جب محبت غالب ہوتی ہیں، جب محبت غالب ہوتی ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ عرب میں عزیزان ملت اسلامیہ بیٹے کا لفظ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے صحابی کے سامنے بیان فرمایا ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ شہزادے ہیں، یہ شہزادے ہیں۔ اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ ترمذی شریف کی روایت، سیاستہ میں سیاستہ مشکاۃ شریف میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ پروردگار ان دونوں سے میں خوب محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے خوب محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری، خدا کی رضامندی مل رہی ہے، خدا کی رضامندی مل رہی ہے۔ حسنین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کب مل رہے ہیں؟ اتنے بڑے درجے کب مل رہے ہیں؟ ابھی بچپن میں ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو عطا فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کا خون ان میں موجود ہیں۔ جیسے جیسے گھڑی آگے بڑھتی ہے ان کے درجے بھی بلند ہوتے رہتے ہیں، ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے وہم و خیال میں بھی ان کا درجہ متعین نہیں ہو سکتا، اس سے بھی آگے ان کی سرداری ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ان کا مرتبہ ہے۔ یہ حسن و حسین جنتی پھول ہیں۔ جس طرح انسان پھول سے محبت کرتا ہے، حضور کو کس سے محبت تھی؟ وہ حضرت امام حسین ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین کا لقب ریحانۃ الرسول ہیں، ریحانۃ الرسول، سبط رسول کس قدر مشہور ہیں۔ آپ کا لقب ہے سبط رسول ہیں، ریحانۃ الرسول ہیں۔ یہ لقب کیوں پڑا گیا؟ کیونکہ سارے لوگ پکارا کرتے تھے، سارے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ حضور کا اگر کوئی چہیتا ہے تو وہ حسین ہیں، وہ حسن ہیں۔ حضور کے چہیتوں کا یہ عالم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں، دنیا کے دو میرے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے کہ وَمَا لِي لَا أُحِبُّهُمَا وَإِنَّهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ محبت کروں، کیوں نہ محبت کروں۔ ہمارے زبانوں پر بھی یہی سوال ہونا چاہیے کہ حسن و حسین سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ حضور فرما رہے ہیں ہم کیوں محبت نہ کریں، کیونکہ وہ دونوں کے دونوں وہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ یہ مملکت شہادت کا تاجدار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضور نے کئی ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ ایک مقام پر تو محبت کا یہ عالم تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں شہزادوں کو حضور سونگتے تھے اور اپنے سینے مبارک سے چمٹایا کرتے تھے، وَيَضُمُّهُمَا سینے سے چمٹایا کرتے تھے۔ یہ تھی حضور کی محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہیں پر ریحانۃ الرسول فرما رہے ہیں، کہیں سبط رسول ہیں، کہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہیں اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے مل رہی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی محبت ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جو محبت کرتا ہے مدارج پا لیتا ہے، مدارج پا لیتا ہے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بات بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
تو آپ نے خطبے کو روک دیا. خطبہ جیسی عظیم عبادت، صحابہ موجود ہیں، لیکن امام حسین کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا. خطبے کو روک دیا. امام حسن اور حسین یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طویل کیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو گئے تھے، بس آپ نے ان کی خاطر سجدہ طویل کر دیا. پھر صحابہ پوچھے، عرض کیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم آ چکا ہے؟ کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے آ چکا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارتحلنی ابنی فکریہت ان اعجلہ. حضور ارشاد فرمانے لگے کہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے بیٹے میری پشت پر سجدے کی حالت میں چڑھ گئے تھے تو میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں جلدی کروں، اس لیے سجدہ طویل کر دیا، اس لیے سجدہ طویل کر دیا. حضور زمین پر گرانا نہیں چاہتے تھے، حضور زمین پر ان کا جسم لگانا نہیں چاہتے تھے، نیچے گرانا نہیں چاہتے تھے، حضور ان کا تحفظ کرنا چاہتے تھے. تو ہم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا تحفظ کرنے والے ہیں. جو ان کے خلاف بھوکنے والے ہیں، ان کی سرکوبی کرنے والے ہیں، اور جو ان کو میدان کربلا میں جن لوگوں نے ان کے خلاف دشمنی کی، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، ہم ان سے محبت کرنے والے نہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ. کتنا بڑا مقام. آج انسان کسی کا بچہ ہے تو کسی نہ کسی پر سوار ہو جاتا ہے، کسی کے پشت پر سوار ہو جاتا ہے. کیسی سواری ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بچپن میں کھیل رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں، کسی کے پشت پر بیٹھ رہے ہیں تو وہ پشت نبوت کے تاجدار حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت مبارک ہے. اس پشت مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو اسی لیے حضرت عمر اور ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے. بات یہاں تک تھی تو سمجھ میں آتا تھا، بات نکل کر بڑھ چکی. حضور نے یہ بھی فرمایا، کیا تم نعمر راکبان، اور اسی طریقے سے الفارسان کے بھی لفظ آئے ہیں، کیا تم سوار کو نہیں دیکھتے ہیں کہ سوار کتنا بڑھیا ہے، سوار کتنا اچھا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن اور حسین اہل بیت کی بہت بڑی عظمت اور بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی سیرت سے ہماری زندگیاں سنور سکتی ہے، ان کی سیرت ہی ہم کو صبر سکھاتی ہیں. صبر عزیزان ملت اسلامیہ ہر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے پروفیشن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو صبر بے حد ضروری ہے، صبر بے حد ضروری ہے. کیسا صبر ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پر شکوے شکایتیں زبان پر لا لیتے ہیں. امام حسین کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے آزمائش کے جتنے درجے بتلایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جتنے درجے اللہ نے بیان کیا کہ ہم آزماتے ہیں، ہم بندوں کا صبر لیتے ہیں، تو ان بندوں میں بھی صبر کا جو تاجدار ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. ہر چیز سے گزر رہے ہیں، اولاد قربان ہو رہی ہے، شہر قربان ہو رہا ہے، جان قربان ہو رہی ہے، اور کیسے آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، پانی بند کیا گیا، اسی طریقے سے کھانا بند کیا گیا. ان تمام تر پابندیوں کے مرحلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر رہے. اسی وجہ سے آپ کو امام الصابرین کہتے ہیں. صبر زندگی میں ضروری ہے. کوئی شخص چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، جو شخص کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے صبر ضروری ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا معیار ہیں، صبر کا معیار ہے. امام حسین کی زندگی دیکھیں اور پھر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے جو دوسرا حکم امتیوں کو دیا ہے، ایک پہلا حکم ایمان والوں کو اگر ہم قرآن کی ترتیب سے دیکھیں گے تو پہلا حکم حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا حکم دیا ہے، اور دوسرا حکم اگر اللہ نے جو دیا ہے وہ ہے صبر کا، وہ ہے صبر سے مدد طلب کرنے کا. استعینوا
اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، صبر کے بعد نماز کو ذکر فرمایا، تو پتہ چل رہا ہے صبر کا جو تاجدار ہے وہ بھی امام حسین ہے، اور شہادت سجدے میں دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا سجدے کا بھی جو تاجدار ہے وہ امام حسین ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت تھی، انہی مختصر سی گفتگو پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ حق کہا گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، کسی قسم کی خطا غلطی ہو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حق کو قبول فرما اور ہمارے شر سے کسی قسم کی خطا غلطی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔